الحمدللہ سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ. والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا ورحیمنا وکریمنا ومعیننا ومغیثنا ومأوانا وملجانا سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین سبحان اللہ. کیا بات ہے. وأولیاء أمته وعلماء ملته اجمعین. وسائر أمته أجمعين أما بعد سبحان اللہ. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب کیا بات ہے. سبحان اللہ. تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. اللہ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک دفعہ مل کے پڑھ لیں، بس یہی درود آپ کے ذمہ ہے، باقی سب کچھ میرے ذمہ ہے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. قابل صد احترام میرے نہایت ہی مشفق و مہربان، میرے مخدوم و محترم محقق اہل سنت، ادیب اہل سنت، ترجمان فکر اقبال حضرت علامہ محمد امین ناصر سیالوی صاحب دامہ فیوزاتہ، دیگر محترم و مکرم سامعین حضرات، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور سادات کرام کا عرس ہے، واہ واہ واہ. تو پھر اہل بیت کرام کے ذکر کے علاوہ تو کوئی موضوع نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل جی. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ سبحان اللہ. أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ. تھوڑا سا ساؤنڈ کھول دیں، ادھر بیٹھے ہیں آپریٹر. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے تمام کائنات انسانی کو دعوت تھی، واہ. کوئی کالا ہو،
کوئی گورا ہو، اللہ اکبر، کوئی قریشی ہو، کوئی چودھری ہو، کسی دنیا کی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، میرے رب نے فرمایا اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے واہ، کیا ان تکون لہ جنت، اس کا ایک باغ ہو، گلستان ہو، من نخیل و اعناب، جس میں کھجوروں کے درخت ہوں، انگور کی بیلیں ہوں، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے پانی کا بہترین انتظام ہو، نہریں بہتی ہوں، آبشاریں چلتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، بس قرآن کے پیغام پہ توجہ رکھیں۔ پھر اس باغ کے اندر ہر قسم کے پھولدار اور پھلدار درخت ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، سبحان اللہ، اس میں کوئی درخت 18 سال کا ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس باغ کا ایک مالی ہو اور وہ اس باغ کی خدمت کرتے کرتے اسے سینچتے سینچتے بڑھاپا، اسے پروان چڑھاتے چڑھاتے بوڑھا ہو جائے، 53 سال کا بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس مالک، بیٹھے ہیں جی نا یہ خراب کریں مزہ، بخدا رہا آپ نہیں اٹھیے گا، میں بالکل کنسنٹریشن نہیں رہتی، آگ لگائیں پیسوں کو، واہ، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس باغ کے مالی کی اس باغ کے اندر کچھ نوخیز کونپلیں بھی ہوں، کچھ چھوٹے چھوٹے پودے بھی ہوں، جن میں سے کسی کی عمر ابھی 6 ماہ ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر کوئی طوفان چلے، وہ ہوا کا طوفان ہو یا ظلم کا طوفان ہو، فِيهِ نَارٌ، اتنا ظلم کا طوفان چلے کہ اس میں آگ برسے، بغض کی آگ برسے، حسد کی آگ برسے، نفرت کی آگ برسے، فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ پھر سارے کے سارے باغ کو جلا ڈالے، نہ کوئی 18 سال کا جوان درخت بچے، نہ کوئی 6 ماہ کا نوخیز پودا بچے۔ تو قرآن پھر سوال کرتا ہے، کیا انسان بتانا، اگر تیرے سینے میں دل ہے تو ضمیر سے پوچھ کے بتا اس مالی کے دل پہ کیا بیتے گی؟ کیا بیتے گی؟ قرآن کہتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، یہ بات تو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ کسی بری بات کی تشہیر کی جائے، مگر یاد رکھو الا من ظلم، میرا رب بھی کہتا ہے جس پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، اس کو بیان، جس پر بربریت کی آندھیاں اور طوفان آئے ہوں،
اس کا حق بنتا ہے اپنی داستان بیان کرے. کیا بات ہے قبلہ، کیا بات. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيًّا عَلِيمًا. میرا صرف قبلہ آپ کو سبق ہوگا. قبلہ اور ارشاد. سادات کے قدموں میں بیٹھ کے ہم اکتساب کر رہے ہیں. واہ بس کیا بات ہے. میں اپنی بخشش طلب کرنے آیا. واہ. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيًّا عَلِيمًا. اور میرا رب فرماتا ہے پھر اس داستان غم کو کوئی اور سنے نہ سنے، میں سمیع بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. ہم سنتے بھی ہیں، ہم جانتے بھی. میں سننے والا بھی ہوں اور اس داستان کی حقیقت جاننے والا بھی ہوں. سبحان. سامعین مکرم، جب اعلان ہوتا ہے تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا، اعلان ساری کائنات انسانی سے تھا، جی مگر قبلہ آپ کی خدمت میں ایک لطیف بات، جناب ارشاد. ساتھ اس کے شرط یہ تھی کہ ان تکون لہ جنت. اکیلے کی قربانی نہیں چاہیے، سارا پالا ہوا کنبا ساتھ لائے. واہ. اکیلے کی نہیں چاہیے. اکیلے کی قربانی نہیں چاہیے، سارا پالا ہوا خاندان ساتھ لائے، پھر ہم سے بات کرے ہماری محبت کی. واہ واہ. میدان کربلا سجنے سے پہلے واہ واہ. یہ سیٹ خالی تھی. سارے کنبے والے. فرمایا جب فرمایا آیا ود احدکم، واہ واہ. حسین نے کہا لبیک. کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے؟ مالک واہ میں حاضر، واہ میرا سارا کنبا حاضر، واہ. میرے جوان حاضر، میرے بچے حاضر، واہ میں خود حاضر. واہ واہ. واہ. اور ہمیں کسی سے سنیت کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں. نہیں ہے الحمدللہ. نہیں ہے نہیں ہے. قبلہ بات یہ ہے، جی معذرت کے ساتھ ہم جماعتیں بچاتے پھریں اور مولویوں کی بڑی پگڑیاں بچاتے پھریں، حسین گواہ بیٹھے. ہم اسلام اور اہل بیت کو گوا بیٹھے. یہ سودا بارے میں نہیں. آقا حسین نے عرض کی مالک میں حاضر ہوں. واہ. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ساتھ کیوں نہیں گئے تھے؟ جی اس کا جواب بھی میں عرض کر دیتا ہوں. قرآن اس کا جواب دیتا ہے ان تکون لہ جنت. بھئی مجھے اس کی قربانی چاہیے جس کے سارے بچے ساتھ ہوں. واہ. اور قرآن کے اس کرائٹیریا پر واہ. اس وقت صرف نواسہ رسول پورا اترتا تھا. اترتا تھا. لا شک لا شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. خون رسول جی حسین کون ہے؟ واہ. صحابہ کے تلموں سے لگنے والی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما، الحمدللہ. صحابہ کے نالین ہمارے سر کا تاج، لا شک. ہر صحابی کے ہم نوکر. بالکل جی الحمدللہ الحمدللہ. انج نہ کرو، اہل بیت کی باری آئے تو تم ہمیں رافضی کہنا شروع کر دو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جی وہ جب شام کے حکمران تھے، جی میں ایک ایک لفظ تول کے بولوں گا، جی. شام کے حکمران تھے. اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے بالکل اتفاق. جی کہ خلفائے راشدین میں سے حضرت امیر معاویہ نہیں، حکمران. حکمران ہیں. بالکل. حکمران تھے. ہر سال حسنین کریمین کو کچھ نذرانہ یا وظیفہ بھیجتے تھے، یا حسنین کریمین کبھی تشریف لے جاتے تھے. جی ایک دفعہ ایسا ہوا دونوں شہزادے
میرے رسول کے دونوں نواسے علی کی دونوں آنکھوں کے نور، فاطمہ زہرا کے قلب اطہر کی راحت اور تسکین، حسنین کریمین دونوں شہزادے حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے. تاریخ کے اوراق یہ بتاتے ہیں کہ 2 لاکھ دینار پیش کیے. اچھا قبلہ، فتووں کا مجھے کوئی ڈر نہیں. اب تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایک بہت بڑا خطیب ہے جو اپنے آپ کو سید کہتا، اس نے کہا جہاں یہ آئے گا میں نہیں آؤں گا. باقی تو پلیتی دور ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں 2 لاکھ درہم دیے. دے کے حضرت امیر معاویہ کہنے لگے حسنین جتنا میں نے آپ کو نذرانہ دیا ہے اتنا پہلے کسی کو نہیں دیا. اچھا یہ بات اپنی جگہ بجا ہے. اب اگلا جملہ کتاب سے نہیں پڑھا، یہ میں اپنے مزاج کی بات کر رہا ہوں. کسی کو نہ اچھا لگے میرا سودا ہے. بھئی بادشاہوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ دے کے جتلاتے ہیں. مجھے نہ کوئی بلائے، مجھے کیا ضرورت ہے. جب کہا کہ 2 لاکھ دینار دیے، اتنا نذرانہ کسی کو نہیں دیا. امام حسن مجتبی چونکہ مصلح امت تھے، خاموش رہے. مگر حسین پنجابی چکھاں یہ پیڑ دا جنا ہا، یہ پیڑ چ بولن والا ہا، خاموش نہ رہے. فرمایا امیر معاویہ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ اتنا نذرانہ کسی کو نہیں دیا، ذرا یہ بھی بتا دینا کہ ہمارے جیسا پہلے بھی کوئی آپ کے پاس آیا ہے. ہمارے بابے جیسا کسی کا بابا ہو، ہماری ماں جیسی کسی کی ماں ہو، ہمارے نانے جیسا کسی کا نانا ہو، ہماری نانی جیسی کسی کی نانی ہو. ہمارے جیسا کوئی پہلے بھی آیا ہے؟ دکھاؤ تو. بادلوں قبلہ میرا تھوڑا سا میں عرض کرنے لگا تھا کہ بعض حضرات اس جملے میں احتیاط نہیں کرتے اور کہتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی نے کیونکہ حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی تھی لہذا امیر معاویہ مرشد ہوئے. میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدنا امام حسن مجتبی نے جب صلح کی، تاریخ اور سیرت کی کتابیں گواہ ہیں، ساتھ فرمایا امیر معاویہ ہم بیعت کرنے والے نہیں، ہم تجھے عطا کر رہے ہیں. واہ واہ کیا بات. ہم نے یہ تمہیں عطا کی ہے. واہ. اور یارو میری بات تسلسل میں رہے. 14ویں صدی میں ہم پہنچ گئے. اب جا کے کچھ ملا کہتے ہیں کہ نہیں کوئی عالم ہو بے شک پاولی کیوں نہ ہو وہ ان پڑھ سید سے بہتر ہے. پہلی بات یہ ہے، میں 2-4 باتیں اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سادات کے قدموں میں بیٹھا ہوں، میرا حق ہے. بالکل حق. پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں جو درود پڑھتے ہو، مجھے اس کا جواب دو ملا جی، نماز میں درود عالم سید پر پڑھتے ہو یا غیر عالم سید پر بھی پڑھتے ہو؟ کیا بات. پھر
دوسری بات، سید خون رسول، وہ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ فرماتے ہیں بڑے عجیب ملا ہیں، عالم کی اگر گستاخی ہو جائے تو کہتے ہیں دین سے خارج ہو گیا ہے، یہ عالم کا گستاخ ہے، اہل بیت کی باری آئے تو منہ چھپا لیتے ہیں۔ تاجدار گولڈا فرماتے ہیں، تاجدار گولڈا بھی ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں اور تاجدار بریلی بھی ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈوی فرماتے ہیں، حالانکہ علم انسان کی صفت ہے، نسب انسان کا ذاتی جو ہے، علم انسان کا وصف ہے، وہ فرمایا وہ علم نہ ہو تو پھر آپ اپنے آپ کو ترازو میں رکھ اور بتا، اور یہ نسب جو ہے یہ رسول کائنات سے محروم ہے اپنی جان کو۔ واہ واہ، اور تو نے احترام ضربہ یضربو کا کرنا ہے یا خون رسول کا کرنا ہے؟ واہ 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 واہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ اور قبلہ شرم ہو گئی، اضافات الحیاء فصنع ما شئت، اعلیٰ حضرت کا نام استعمال کرتے ہو، اعلیٰ حضرت سے ہی پوچھ لیا ہوتا واہ، کہ جس پالکی میں سید کو بٹھایا تھا اس سے پوچھا تھا کہ عالم ہے یا نہیں؟ واہ 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 واہ، کیا بات، پالکی میں بٹھاتے ہوئے سید سے پوچھا تھا کہ تو یہ ضربہ یضربو جانتا ہے یا نہیں؟ واہ، وہ تو کہتے ہیں تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، واہ، اور تم کہتے ہو عالم ہے یا غیر عالم ہے؟ قبلہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ عالم غیر سید افضل ہے یا غیر عالم سید افضل ہے؟ تو امام فخر الدین رازی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی جواباً، فرمایا تو مجھے 100 غیر عالم غیر سید دے، میں 100 کے 100 عالم بنا کے دیتا ہوں، میں تجھے 100 عالم دیتا ہوں، ان میں سے ایک سید بنا کے دے۔ کوئی نہیں گل سمجھ آئی؟ واہ واہ، فرمایا تو مجھے 100 جاہل دے، 100 جاہل دے، میں عالم بنا، میں عالم بنا کے دیتا ہوں 100 کے 100، میں تجھے 100 عالم دیتا ہوں، ایک سید بنا کے دکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور امام رازی فرماتے ہیں کہ سادات کی تعظیم میں کبھی کوتاہی نہ کرنا، یہ مبادیات دین میں سے ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ، سادات کا بڑا احترام کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت عالم غیر سید افضل ہے یا غیر عالم سید افضل ہے؟ عالم غیر سید افضل ہے یا غیر عالم سید افضل ہے؟ تو ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب دونوں مجلس میں اکٹھے ہو جائیں، توجہ کیجئے گا، یہ اس آستانے کا فیض ہے سادات کا، جی بالکل، دونوں اکٹھے ہو جائیں
ایک عالم غیر سید ہو، ایک غیر عالم سید ہو، سادات کا احترام کرو خون رسول کی وجہ سے، عالم کا احترام کرو علم کی وجہ سے۔ کتنا پیارا جواب ہے، سبحان اللہ۔ مگر فرمایا اس نے پوچھا صحیح ابتدا کہاں سے کرے؟ فرمایا ابتدا غیر عالم سید سے کر، عالم غیر سید سے نہیں۔ غیر عالم سید سے کر، واہ اور ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی مجلس میں ایک بہت بڑا عالم بیٹھا تھا، تو دوران مجلس سادات بڑے خاص ہوتے ہیں، زبان لڑکھڑاتی ہے، عام لفظ نہیں استعمال کرتے، مگر کوئی گوشہ نشین سید آ گیا جو ظاہری طور پر پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اب ابن حجر مکی کی عادت تھی کہ سادات کے لیے اونچی جگہ رکھتے تھے، اس سید کو قبلہ پتا تھا کہ یہ میرے لیے جگہ ہے، وہ وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ اب علم میں بڑا زوم ہوتا ہے نا، اللہ بچائے، بڑا تکبر ہوتا ہے نا، حجاب الاکبر، وہ بڑبڑانے لگا اور کچھ چھوٹے بڑے لفظ بولے۔ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا تو عالم ہے، بیٹا بھی عالم ہے؟ اس نے کہا جی بالکل عالم بن رہا ہے، متون اسے زبانی یاد ہیں، یہ حضرت سمجھیں گے، متون اسے زبانی یاد ہیں، فلاں ٹائم فلاں سبق پڑھتا ہے، فلاں وقت میں فلاں سبق پڑھتا ہے۔ اگلا جملہ ابن حجر کا سنیے، تو آپ نے فرمایا علامہ صاحب کوئی اس کو وہ سبق بھی پڑھا دے کہ سید بن جائے۔ بن گیا، سارے علوم و فنون جو سکھا رہے ہو کوئی ایسا بھی فن سکھا دو کہ سید بن جائے۔ اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں، فرمایا پھر میری مجلس سے اٹھ کر چلا جا، جس کے دل میں سادات کا احترام نہیں ہم اسے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ واہ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شرم نہیں آتی؟ فلاں نام میں تعلی ہے، فلاں نام میں تکبر ہے۔ او بھائی زین العابدین میں تعلی اور تکبر ہے تو یزید اور شمر رکھ لو، اس میں تو تعلی اور تکبر نہیں۔ نہیں تمہیں اہل بیت کے نام پسند تو یزید کی اولاد کے نام رکھ لو۔ ہمیں کیا غرض ہے تمہاری جماعتوں سے؟ سچی بات ہے قبلہ، مجھے تو اپنے شیخ طریقت اور والد گرامی کی وصیت ہے، وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ قبلہ اسیں پنجابی ہی فرماندے سن، کہنے سن پتر اسیں تے آل بیت دے نوکر ہوئے، غلام ہوئے، تے پھر فرماندے سن چوڑے ہوئے۔ قیامت والے دن اگر مولا حسین نے اتنا ہی کہہ دیا کہ نانا جان اور یہ دنیا میں لوگوں کے سامنے مجھے اپنا چوڑا کہتا تھا، یہ لوگوں کے سامنے اپنا آپ کو میرا چوڑا کہتا تھا، میرا نوکر غلام کہتا تھا، اور یہ چھوٹا احسان ہے؟ کیا یہ بخشش کے لیے کافی نہیں؟ واہ کمال کے لوگ ہیں۔ اس دین کی ہمیں نہیں سمجھ آئی اور مسلک کی ٹھیکیداری کی اس کی ہمیں نہیں سمجھ آئی۔ پھر اگر وہ چوڑا کہلاتے تھے تو وصال کہاں ہوا ہے؟ ذرا یہ بھی بتا ہائے ہائے، تعلی نہ سمجھے، میری گزارش پہ بتا دیں، اگر وہ اپنے آپ کو در زہرا کا چوڑا کہتے تھے تو وصال کہاں ہوا ہے؟ پھر
اب یہ قبلہ کے حکم میں عرض کر رہا ہوں، میرے والد گرامی اپنے آپ کو ہمیشہ سیدہ زہرا کا نوکر اور چوڑا کہتے تھے، واہ واہ اور میں آنر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، تہجد کے وقت وضو کر کے نماز تہجد شروع کی، مسجد نبوی ہے اور سیدہ زہرا پاک کی جاری مبارک ہے، ان کے حجرہ مبارک کی جاری مبارک تھی۔ پھر سائیوں نے کہا ہوگا نا آ گیا ہے تو اب نہیں واپس جانے دیں گے۔ واہ واہ نوکر آ گیا سنبھال لو، واہ سبحان اللہ۔ اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ امام حسین سے میرے آقا کو کتنا پیار تھا۔ قبلہ آپ کو تو سبق سنانا ہے۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام بچپن تھا نا، تو دوڑتے دوڑتے اماں جان کے پاس آئے تو کہتے ہیں اماں جان میں نانا جان سے ناراض ہو کے آیا ہوں، میں روٹھ گیا ہوں ان سے۔ ہے بچپن کے لاڈ ہوتے ہیں۔ واہ 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 میں بیٹا نانا سے کیوں روٹھ گئے؟ تو کہنے لگے اماں جان ان سے میں نے نہیں پوچھنا، آپ نے پوچھنا ہے کہ حسن مجھ سے زیادہ سونا ہے، اس کا چہرہ چومتے ہیں اور میری صرف گردن چومتے ہیں۔ سیدہ کونین خاموش ہو گئی۔ اچھا حسین ہے نا، جیسے ہی گھر آئے پیچھے سے میرے آقا بھی آ گئے۔ تو میں فاطمہ خاموش کیوں ہے اور تیرے چہرے پہ پریشانی کیوں ہے؟ عرض کی آقا بیٹیاں گلے نہیں کرتی، بیٹیاں شکوے نہیں کرتی، اور میں بتا تو صحیح۔ عرض کی پھر آقا جس سے اتنا لاڈ کرتے ہیں نا اسی سے پوچھ لیں، وہی روٹھا پڑا بیٹھا ہے۔ میرے آقا نے چہرہ انور رخ انور امام حسین کی طرف پھیرا۔ اب بچپن تھا نا، لاڈ تھا، تو بچے جیسے روٹتے ہیں نا قبلہ، امام علی مقام نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر آقا پیچھے چلتے چلتے تشریف لائے۔ ایسا کوئی اور کر کے دکھا، ایسا کوئی اور ایسے ناز کر کے دکھائے، دکھائے نا منہ دیکھیں۔ میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک یوں امام علی مقام کے کندھے پہ رکھا، فرمایا حسین ناراض ہے؟ نہیں نانا میں نے نہیں بولنا، میں روٹھا ہوں آپ سے۔ میرے آقا نے امام علی مقام کو اپنے علم نشرہ کے سینے سے لگا لیا، فرمایا حسین تو مجھ سے روٹھ گیا ہے، بتا تو صحیح۔ اس کی نانا جان پوچھنا اتنا ہے، یہ میرے بھائی حسن کا چہرہ مجھ سے زیادہ سونا ہے، آپ اس کے چہرے پہ تو غصہ لیتے ہیں اور ایسے ہی میری بس گردن اور حلق چوم لیتے ہیں۔ فرمایا بیٹا حسین بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ تم دونوں کی شہادت میرے پیش نظر ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بیٹے حسن کو دہن مبارک کے ذریعے زہر دی جائے گی، انہیں دہن مبارک کے ذریعے شہید کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ اس لیے ان کا چہرہ چومتا ہوں، اور حسین مجھے ابھی سے کربلا میں نظر آ رہا ہے کہ شمر تلوار لے کے تیری گردن پہ کیسے کھڑا ہوگا، میں اس لیے تیری گردن چومتا ہوں۔ تیاری کروائی جا رہی، سبحان۔ تم لوگ کہتے ہو کہ حسین کا گھر کربلا میں تھا، سر شام کے بازاروں میں میزے کے اوپر تلاوت کیسے کر گیا، عقل نہیں مانتی۔ پہلی بات یہ ہے، میرے ذہن میں بات آگی پھر اس کا جواب دوں گا۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرسی اور قیادت کی لڑائی تھی، لعنت ہے ایسی فکر پہ۔ مگر جواب اس کا التزامی دیتا ہوں قبلہ، اگر قیادت اور کرسی کی ہی لڑائی تھی تو پھر بھی کربلا سے شام تک قیادت تو حسین کے سر نے کی، اور آج تک شاہی حسین کی ہے۔ واہ، قیادت تو پھر بھی سر حسین نے کی، سب سے اونچا بھی تھا، سب سے آگے بھی تھا۔ واہ، کٹ گیا جھکا نہیں، پھر بھی سر بلند رہا۔ واہ 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 واہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نو کے نیزہ سے آتی ہے یہ صدا، سب سے اونچا علم حسین کا ہے، اور سب خوشیاں اس کا خوشیاں طواف کرتی ہیں۔ قبلہ جی، اس کا خوشیاں طواف کرتی ہیں جس کے سینے میں غم حسین کا ہے۔ سبحان اللہ، لا شک، کوئی شک نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، وہ ظالموں بخاری پڑھ لیتے ہیں، کافرہ ہے، نام زینب ہے، حارث کی بہن ہے، مرہم کی بیٹی ہے، رسول کائنات کی دعوت کرتی ہے، واہ، بکری ذبح کرتی ہے۔ قبلہ آپ کو سبق ہے، بکری ذبح کرتی ہے، اس کا جسم کا ایک ایک ٹکڑا الگ ہوا، بکری کا بوٹیاں بنی، ہنڈیاں میں پکی، رسول کائنات کے سامنے رکھی۔ میرے آقا پہلا لقمہ اٹھانے لگے، جواب آیا یا رسول اللہ مجھے نہیں تناول فرمائیے گا، مجھ میں زہر ہے۔ قبلہ ایسے بالکل صحیح حدیث، بالکل نعرہ تکبیر، بخاری میں موجود۔ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ کیا استدلال ہے، کیا استدلال ہے۔ وہ بکری کی بوٹی بول پڑی تو پھر تمہاری عقل پہ ہم تمہیں کیسے عالم مانے؟ تمہیں علی کے دشمن کی بیٹی کی بکری کے گوشت کا ایک بوٹی کو بولتی نظر آتی ہے، علی کے بیٹے کے سر سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ ہم تمہاری عقل کا معجب نہ کریں تو کیا کریں؟ واہ خالد بھائی، کیا استدلال ہے۔ اور علی کے دشمن کی بیٹی کی بکری کے گوشت کا ایک ٹکڑا پکڑنے کے بعد بول سکتا ہے۔ علی کا لال، نبی کا نواسا، وہ دھڑ کربلا میں ہو، سر شام کے بازاروں میں ہو، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ ملا کی شکل پر اور تجھے خبر بھی ہے کہ اس گھر کا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ حسین کے بابا علی کا قرآن کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ایک رکعت میں پاؤں رکھتے ہیں، دوسری رکعت میں پاؤں پہنچنے سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا ہے، اور حسین کی ماں فاطمہ راحت قلب مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ نماز فجر کے بعد قبلہ چکی چلاتی ہیں نا، تو چکی کی وہ جو کلی ہوتی ہے اس کو سیدہ کونین پکڑتی ہیں، ادھر پہلا چکر شروع ہوتا ہے، ادھر الحمد شروع ہوتا ہے، وہ چکی کا پہلا چکر ختم ہوتا ہے، ادھر والناس ہو جاتی ہے۔
سبحان اللہ. جو حسین اسماء اور باپ کا بیٹا ہو واہ واہ واہ. اس کا سر کربلا میں اور پھر شام کے بازاروں میں تلاوت کیوں نہیں کر کیوں سکتا؟ نہیں کر سکتا؟ واہ. اور قبلہ آپ کی اجازت سے ارشاد. میں نے تھوڑی سی شہادت بھی عرض کرنی ہے. جناب ضرور ضرور، اسی لیے تو بیٹھے ہیں. میدان کربلا، اچھا کوئی قبلہ سچا نوکر ہونا جی پھر وہ حسین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. واہ. ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرے آقا مدینہ کی گلی میں نکلتے ہیں. سامنے ایک چھوٹا سا بچہ گلی کے کونے پہ بیٹھ کے مٹی سے کھیل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اگر اس جملے کو یوں کہوں کہ جیسے میرے آقا کی اس گرد آلود بچے پہ نظر پڑتی ہے نبوت کے قدم رک جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. میرے آقا اسے اٹھا کے اپنے سینہ مبارک سے لگاتے ہیں. قبلہ کبھی اس بچے کی میرے آقا پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی اس بچے کے رخسار کو میرے آقا بوسہ دیتے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں سونا جی یہ پیار تو صرف آپ حسنین کے ساتھ کرتے ہیں نا، یہ بچہ کون ہے؟ سبحان اللہ. اور اگر اس سے اتنا پیار تھا بھی تو آقا آپ مجھے حکم فرماتے میں پہلے اس بچے کو اٹھا کے گھر لے جاتا، جھاڑ لیتا. اسے غسل دیتا، صاف کپڑے پہناتا، خوشبو لگاتا، پھر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا. میرے آقا نے قبلہ پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر تجھے پتہ نہیں یہ بچہ میرے حسین سے کتنا پیار کیا بات ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا میں نے دیکھا ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، ایک عرصہ بیت گیا. جیسے ہی میرا نواسا حسین اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے یہ بچہ گلی کے نکر میں انتظار میں کھڑا ہوتا ہے. جیسے ہی میرا حسین آگے بڑھتا ہے یہ پیچھے چلنا شروع ہوتا ہے، اور پھر جہاں میرا حسین قدم رکھتا ہے یہ بچہ وہاں سے مٹی اٹھا کے کبھی اپنی آنکھوں پہ ملتا ہے، کبھی اپنے چہرے پہ ملتا ہے. تو جو میرے حسین سے اتنا پیار کرے میں اس سے پیار نہ کروں. لکھنے میں پیارا. واہ واہ واہ. کمال ہے. کیا سبق. کیا خوب. قبلہ میرا وجدان کہتا ہے ارشاد ارشاد. وہ بچہ چاہتا تو میرے امام کے ہاتھوں کے بوسے بھی دے سکتا تھا، کیا بات. مگر اس نے سوچا ہوگا کہ میرے ہونٹ کہاں اس قابل جہاں یوہا کے لب لگتے ہوں حسین کے ہاتھوں اور چہرے کو، تو میرے لب وہاں کیسے لگ سکتے ہیں؟ اور تیرا یہی مقام ہے کہ جہاں حسین قدم رکھے تو وہ صرف مٹی کو اٹھا کے چہرے پہ ملا کر. واہ واہ واہ. کیا بات. ایک دن ایسا ہوا آقا حسین گھر سے باہر نکلے، دیکھا بچہ نہیں. بلا منظر کشی میں نہ کر سکوں تو میری جو ہے وہ کم علمی ہے. نہیں جناب نہیں. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آقا حسین گلی میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. مولا حسین گلی کے 5 چکر اس نوکر کو ڈھونڈنے میں لگاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر بچپن کا پیار ہے نا، کہتے ہیں نہیں آیا، اچھا گھر جا کے اس سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں آیا. آقا حسین چلتے چلتے
اس بچے کے گھر پہنچتے ہیں، واہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے اس کی بوڑھی ماں کی آواز آتی ہے، من دکل باب، ہائے ہائے واہ دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ جواب ملتا ہے تمہارے نبی کا نواسہ اور علی کا بیٹا حسین ہے۔ سبحان اچھا، جس کے گھر میں خود چل کے حسین آ جائے اس سے بڑا قسمت کا دنی کون ہو سکتا ہے؟ سبحان سبحان بڑھیا اٹھی، دروازہ کھولا، سبحان اللہ آقا حسین نے فرمایا تمہارا بیٹا کدھر گیا ہے؟ ہائے ہائے واہ کتنے مرتے نہیں گیا؟ ہائے یہ میری بات قبلہ سمجھے ہوں گے۔ ہائے اوے آیا کیوں نہیں؟ جیوندا ہوندا تو بھلا یہ ہو سکتا سی نہ کھلا ہوندا؟ واہ واہ آیا کیوں نہیں؟ عرض کی آقا رات سے سکتے کی حالت میں پڑا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے مر گیا ہے، پیسے تھے نہیں، بوڑھی ہوں، اٹھا کے حکیم کے پاس لے جا نہیں سکی۔ پر میں اچھا میں جاتا ہوں نا۔ کمرے کے اندر آقا حسین اپنا قدم رکھتے ہیں، بچہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، آقا حسین یوں اس کے چہرے سے کپڑا اٹھاتے ہیں، اسی لاڈ میں فرماتے ہیں مرتے نہیں گیا۔ بچہ چارپائی سے کھڑا ہو جاتا ہے، اور قبلہ یہ جملہ آپ کی نظر، یہ بچہ میرے آقا حسین کا وہ عاشق ہے جس نے بچپن سے لے کر کربلا تک وفاداری کی۔ کیا بات جب آقا حسین نے کربلا میں خیمہ لگایا تو یہ اب بوڑھا ہو چکا تھا، کمر باندھی ہوئی تھی، آقا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فرمایا حبیب ابن مظاہر وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ واہ کیا بات واپس مڑے، سہ نہ سکے، وہ پٹکا کھولا، پھر سیدھے کھڑے ور کے سونا ہن تے نہیں نہ بڈھا لگدا پیا۔ واہ واہ یہ وہ شخص تھا جس نے بچپن سے شہادت تک امام علی مقام کے ساتھ وفاداری کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت حسین۔ سامعین مکرم، واقعہ کربلا جب سب کی شہادتیں ہو گئیں تو محافظ قافلہ اہل بیت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب خیمے جلا دیے گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، جب رات کے سائے ڈھلے، سیدہ زینب اہل بیت کا ایک ایک بچہ تلاش کر رہی ہے، اللہ اللہ تلاش کرتے 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 تھک گئیں، سکینہ نہیں ملی۔ اللہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ حسین کے لاشائے بے کفن سے یہ کہہ کر زینب جدا ہوئی ہے، اللہ جو تیرے مقتل میں بچ گیا تھا وہ کام میری رضا کرے گی۔ جو تیرے مقتل میں بچ گیا تھا وہ کام میری رضا کرے گی۔ کہتے ہیں کہ خیمے نہیں جلائے گئے، یہ جھوٹی داستانیں ہیں۔ اگر اہل بیت کی ازواج مطہرات کے خیمے جلائے جاتے، نبی کی نواسیوں کے دوپٹے اگر نوچے جاتے، قیامت نہ آ جاتی۔ میں کہا مولوی جی ہوش کر، جس حسین کو ساری زندگی رسول کائنات چومتے رہے سونگتے رہے، قبلہ
میرا وجدان کہتا ہے حسین کے جسم میں اطہر کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہوگا جس کو میرے نبی نے چوما نہیں ہوگا۔ واہ بھائی علی اکبر جو صدیق رسول تھے، ان کا سر تن سے جدا ہوا، لاشے پہ گھوڑے دوڑے تب بھی قیامت نہ آئی۔ حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر کا حلق تیروں سے چھل نہیں ہوا، قیامت پھر بھی نہ آئی۔ آقا حسین کے جسم نازنی پہ گھوڑے دوڑے، قیامت پھر بھی نہ آئی۔ تو کپڑے جلنے سے قیامت آ جانی تھی۔ کپڑے افضل ہیں یا حسین افضل ہے؟ اللہ اکبر، کیا بات، کیسی نادانی کی باتیں کرتے ہو؟ تو میں عرض کر رہا تھا، سیدہ زینب تلاش کرتے کرتے کبھی علی اکبر کے لاشے پہ جاتی ہے، کبھی علی اصغر کی ننھی سی قبر پہ جاتی ہے، کبھی اون محمد کے لاشوں کا چکر لگاتی ہیں، سکینہ کہیں نظر نہیں آتی۔ بالآخر کربلا میں ایک اونچی سی جگہ نظر آتی ہے اور وہاں ایک بچی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ سیدہ زینب چلتے چلتے جب وہاں پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ لاشا حسین پہ سکینہ گریا کنا ہے۔ عرض کرتی ہے بابا آپ تو امتحان میں سرخرو ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کی ملاقات تو نانا سے بھی ہو جائے گی، بابا علی سے بھی ہو جائے گی، اماں فاطمہ سے بھی ہو جائے گی، امام حسن مجتبیٰ سے بھی ہو جائے گی، پر میں تو آپ کے بغیر سوتی بھی نہیں تھی۔ بابا مجھے بھی ساتھ لے چلتے، اکٹھے گنبد خضرا کے مکین سے ملاقات کرتے۔ راوی بیان کرتا ہے حضرت سکینہ جیسے امام علی مقام کے سینہ اطہر پہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ ملتی ہیں، ہاتھ آگے کرتی ہے، امام علی مقام کا سر انور نہیں ملتا۔ پیچھے زینب کھڑی ہے، کہتے ہیں پپو جان میں آخری بار بابا حسین کا بوسہ لینا چاہتی تھی، ظالموں نے میرے بابا حسین کا سر بھی مجھ سے چھین لیا۔ فرمایا بیٹی سکینہ حسین کے بعد میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں سنبھال کے مدینہ لے جاؤں، یہ باتیں مدینے میں جا کے گنبد خضرا کے مکین سے یہ باتیں وہاں کرنا۔ واہ واہ واہ، 11 محرم الحرام کا دن چڑھتا ہے، اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ کربلا سے سوئے شام عازمی سفر ہوتا ہے۔ آگے آگے آقا حسین کا سر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان حسین۔ آگے آگے آقا حسین کا نیزے پہ سر ہے، پیچھے اہل بیت کا قافلہ ہے۔ اچانک ایک جگہ صحرا میں تپتی ریت پہ قافلہ رک جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے ظالموں دھوپ میں کیوں رک گئے؟ ایک ظالم آگے سے کہتا ہے کہ حسین کا سر نہیں اٹھایا جاتا، وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے، آگے نہیں چل سکتے۔ یزید کے ظالم سپاہی امام زین العابدین سے فرماتے ہیں
کہ اپنے بابا کا سر آگے اٹھا کے کرو ورنہ کوڑے ماریں گے. ایک معتاد اور مستند تاریخی حوالہ کے مطابق امام علی اکبر کو وہاں پھر دوپہر کی تپتی ریت پر 100 کوڑے مارے گئے. جب 100 کوڑے لگ گئے امام زین العابدین نے یوں اپنی نظریں اٹھائیں، فرمایا بابا اب تو راضی ہے نا، آگے چلتے کیوں نہیں؟ سر حسین سے آواز آئی، زین العابدین تمہیں اپنی خبر ہے، میری سکینہ کا بھی کوئی پتہ ہے کدھر ہے؟ امام زین العابدین پاک سیدہ زینب سے جا کے پوچھتے ہیں، قافلے میں تلاش کیا جاتا ہے، حضرت سکینہ کہیں نہیں ملتی. بالآخر تلاش کرتے کرتے سیدہ زینب تھوڑا سا پیچھے جاتی ہیں. صحرا میں ایک چھوٹا سا درخت ہے، اس تپتی ریت پر ایک نقاب پوش خاتون حضرت سکینہ کو اپنی گود میں لے کے لوریاں دے رہی ہے. سیدہ زینب جب پہنچتی ہے کہتی ہے، مائی صاحبہ تم کون ہو؟ یہاں نبی کی نواسیوں کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پہنا کے اونٹوں کی ننگی پشتوں پر باندھا گیا. جواب نہیں ملتا. حضرت زینب آگے بڑھ کے اس پردہ دار خاتون کا یوں آنچل پیچھے ہٹاتی ہیں تو غش کھا کے گر پڑتی ہیں کہ وہ تو سیدہ فاطمہ تھی. زہرا. واہ 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 واہ. قافلہ آگے چلتا ہے. شام کے بازاروں میں جب قافلہ پہنچتا ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ معمر صحابی ہیں آقا کے. سبحان. وہ تجارت کے لیے شام آئے ہوئے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جیسے ہی قافلہ دیکھا لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، عید کا سامان ہے. پوچھا، اے شام والو آج کوئی تم عید سیلیبریٹ کر رہے ہو، کوئی عید کا فنکشن ہے؟ بدبخت کہنے لگے، آج امیر المومنین یزید کو کچھ باغیوں پہ فتح نصیب ہوئی ہے. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اس خوشی میں جشن منایا جا رہا ہے. ابھی یہ قافلہ دمشق کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. ایک عورت بالا خانے سے نیچے اترتی ہے، ایک پیالے میں دودھ ہے، کچھ کھجورے ہیں. سیدہ زینب کے قریب کرتی ہے تو سیدہ زینب فرماتی ہے، نہیں، ابھی ہمارا مذاق کرنے میں کوئی کمی رہ گئی تھی. عرض کی، نہیں مائی صاحبہ مجھے تو نہیں پتا، میری ایک مالکہ وہ اوپر بالا خانے میں تمہیں دیکھ رہی ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ کوئی قیدی ہیں، جیسے بھی صحیح اولاد آدم تو ہیں، انسان تو ہیں، پتہ نہیں کب سے بھوکے اور پیاسے ہوں گے، یہ دودھ لے جاؤ اور کھجوریں دے کے آؤ. سیدہ زینب فرماتی ہیں، پھر اس مالکہ کو بلا کے لاؤ. وہ عورت جاتی ہے، اس بڑھیا کو بلا کے لاتی ہے. بڑھیا جیسے سیدہ زینب کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے تو سیدہ پاک پوچھتی ہیں کہ یہ دودھ اور یہ کھجوریں ہیں، یہاں تو رسول کی نواسیوں کو آنچل نوچنے کے بعد قیدی کر کے لایا گیا ہے، یہ کون سا مذاق ہے؟ بڑھیا نے کہا، نہیں مائی صاحبہ
میں ان ظالموں میں سے نہیں ہوں. میں نے تو ویسے قیدی دیکھے اور بھیج دیا. فرمایا آخر بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا پوچھنا چاہتی ہیں؟ تو مجھے میری مالکہ کا حکم تھا. میں جب وہاں سے آنے لگی تو مجھے میری مالکہ نے کہا تھا کبھی زندگی میں قیدی مل جائیں تو ان کی خدمت کرنا. میں تو اپنی مالکہ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوں. پوچھا تیری مالکہ کا نام کیا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی شام کا بازار. اور بغیر وضو کے اپنی مالکہ کا نام لوں قیامت نہ آ جائے. پوچھا بڑھیا بتا تو صحیح تیری مالکہ کا نام کیا تھا؟ حضرت فضا کہنے لگی میری مالکہ کا نام فاطمہ بنت محمد تھا. تو سیدہ زینب نے پوچھا اچھا تو نبی کی بیٹی کی غلامہ ہے، خادمہ ہے؟ اچھا کوئی اپنی مالکہ کی بات ہی سنا دے. فرمایا اور تو مجھے کافی باتیں یاد ہیں مگر ایک بات مجھے بہت زیادہ یاد رہتی ہے کہ جب میں اپنے گھر سے مالکہ کے گھر سے واپس آنے لگی نا تو میری مالکہ کی گود میں ایک چھوٹی سی شہزادی تھی، بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا. تو میری مالکہ کو اس بیٹی سے بڑا پیار تھا. وہ جب بھی روتی تھی تو میری مالکہ پریشان ہو جاتی تھی اور فرماتی تھی زینب میرے جیتے جی نہ رویا کر، تیرے رونے کے دن بھی بڑے بڑے ہیں. فرمایا اچھا تیری مالکہ تیری بیٹی اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتی تھی؟ عرض کی جی بڑا پیار کرتی تھی. نہ رہ سکی سیدہ زینب. فرمایا اچھا تو نے اپنی مالکہ کے حکم کی تعمیل کی ہے نا. اگرچہ ہم قیدی ہیں، مسافر ہیں، غریب الوطن ہیں، مگر کچھ مانگنا چاہتی ہے تو مانگ لے. عرض کی آپ تو قیدی ہیں، مسافر ہیں، غریب الوطن ہیں، کیا دیں گے؟ ایک گل بھی سننی ہے نا کیا دیں؟ اس نے سیدہ زینب نے فرمایا مانگ تو صحیح. کہنے لگی میں اور کچھ نہیں مانگتی. سنا ہے مسافروں کی دعا وہ بڑی جلدی سنتا ہے، پردیسیوں کی آہیں اس تک بڑی بے حجاب پہنچتی ہے، مظلوموں کی پکار بڑی سنتا ہے، تو میرے لیے دعا کر دے. میں نے یہ تو سن رکھا ہے کہ امام حسن مجتبی کی شہادت ہو گئی ہے، مگر سنا ہے ابھی تک زینب اور حسین زندہ ہیں. دعا کر دے کوئی سبیل بن جائے، ایک دفعہ ان کی زیارت ہو جائے. میں بڑھیا مانگا تو شام کے بازار میں کیا مانگا، کہاں مدینہ کی شہزادی اور شہزادے، کہاں شام، کہاں شام کے بازار کے قیدی. اور میں اچھا دیکھنا چاہتی ہے نا، تیرے ساتھ وعدہ جو کر لیا پورا کروں گی. ذرا آگے بڑھنا، وہ نیزے پہ سر حسین ہے، اور جب واپس پلٹی تو میرے پاس آنا، زینب بھی دکھا دوں گی. حضرت فضا امام علی مقام کا چہرہ انور دیکھتی ہیں، پھر واپس سیدہ زینب کے پاس آتی ہیں تو فرماتی ہیں ذرا بڑھیا قریب ہونا، تجھے زینب دکھاؤں. سیدہ فضا قریب ہوتی ہیں، یوں نظر اٹھاتی ہیں، بڑھاپا تھا تو رچ کھا کے گر پڑتی ہیں کہ اس پیشانی میں تو تنویر فاطمہ ہے، یہ تو زینب ہے. عرض کی مالک میں اس سے پہلے مر کیوں نہ گئی، میں شام کے بازاروں میں اپنی مالکہ کی شہزادی اور شہزادے کو سامنے میں دیکھتی.
سیدہ زینب کے قدموں میں گری، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ فرمایا زین العابدین، یہ پھپھو جان یہ زینب کے قدموں پہ مری ہے نا، اسے شہداء کربلا کی ماؤں کی صف میں لکھ لے۔ واہ میرے امام پاک امام زین العابدین نے عرض کیا پھپھو جان حکم تعمیل تو ہے مگر اتنا تو بتا دیں، یہ کربلا کے شہیدوں کی ماں بننا کوئی اتنا سوکھا کام ہے؟ اس کے بھی کسی جوان علی اکبر کا کلیجہ چھلنی ہوا ہے؟ اس کے بھی کسی علی اصغر معصوم کا حلق چھلنی ہوا ہے؟ اس کے کسی قافلے کا بھی حسین جیسا سردار جو ہے کربلا میں کٹا ہے؟ فرمایا بیٹا زین العابدین، آج میرے سر پہ تیرے بابا کی دستار ہے، آج انکار نہیں ہوگا۔ واہ فضا کا نام واہ کربلا کے شہیدوں کی ماؤں میں لکھ لے، اس دودھ کے پیالے کے بدلے کل یہ کربلا کے شہیدوں کی ماؤں کی صف میں کھڑی ہوگی۔ واہ یارو سبحان اللہ۔ میں سچی بات عرض کرنے لگا ہوں، آج تیسرا دن ہے میں نے آپریشن کروایا ہے، اینٹی بائیوٹک میڈیسن کی وجہ سے میرا گلا کافی متاثر تھا، لیکن سچی بات ہے یہ آل رسول کا کرم ہے۔ اور واللہ میرے ساتھی گاڑی میں آ رہے تھے، میرا گلا بالکل خراب تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا بننا ہے، 5-7 منٹ لگے ہیں اور پھر یقیناً سادات کا فیض پہنچا ہے۔ تو میں نے آپ تک جتنی گزارشات پیش کرنی تھی کر دی، بس اتنی التجا ہے۔ جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ آج وقت بتا رہا ہے کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور قبلہ اقبال ایک اور بھی بڑی سونی بات کرتا ہے، جی وہ آپ کی نظر۔ جناب ارشاد۔ اقبال کہتا ہے ملا جی بڑا ہے نا نمازوں پہ تجھے تکبر کرتا ہے، بڑا مان ہے نمازوں پہ۔ اقبال کہتا ہے تجھے کربلا کے نمازی کی طرف نہ لے چلوں۔ اقبال کہتا ہے داغ سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا عجب، واہ یہ تیری جبیں پہ جو سجدے کا نشان ہے، تو بڑا کوئی متقی بنا پھرتا ہے۔ داغ سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا عجب، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان ہے۔ واہ نقش اللہ بر صحرا نوشت۔ اور عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ رب ذوالجلال ہمیں آل پاک کی کامل مفدت نصیب فرمائے، اسی میں دنیا ہے اسی میں آخرت ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعائے خیر۔